اہل سنت کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ ہیں کون، کیا ہیں، کیا لگائیں ان کے نام کے آگے، کیا مقام مرتبہ اور ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ جی ویس بھائی، بہت ہی خوبصورت موضوع لے کے اور بڑا مبارک سفر ہے جس پہ آپ رواں دواں ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ رحمۃ اللہ لگائیں، یقیناً اللہ کی رحمت کے یہ حقدار نہیں ہیں تو اور کون ہے، اور اگر رضی اللہ تعالی عنہ لگائیں تو جس قدر اللہ نے ان کے لیے رضا کا اعلان کیا ہے، یا جس طرح اس گھرانے نے اللہ کو راضی کیا ہے، اس سے زیادہ اللہ اور کس کے ساتھ راضی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے جمی محدثین، امام بخاری اور پھر ان سے اوپر سے لے کر جتنے بھی گزرے ہیں، ان کا یہ طریق رہا ہے کہ جب وہ اہل بیت اطہار کی کسی بھی شخصیت کا نام لیں، لکھیں یا گفتگو کریں تو وہ ان کے ساتھ اعزاز سمجھتے ہیں اس بات کو کہ علیہ السلام کا لفظ استعمال کریں، اللہ کی ان پر سلامتی ہو، کیونکہ درود و سلام ہے ہی اس گھرانے کے لیے۔ تو یہ کوئی اعتراض والی بات بھی نہیں ہے۔ جب ہمارے سارے محدثین نے لکھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ایک اس خانوادہ سے جو کہ رسول پاک علیہ السلام کا گھر ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے جو پوتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کے گھر کے فرد ہیں، کیسا خوبصورت۔ اور جو جب یہ حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ اعزاز صرف اسی گھر کا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے باپ امام زین العباد سے سنا، انہوں نے اپنے باپ امام حسین سے سنا، انہوں نے پھر آگے حضرت مولا علی سے سنا، انہوں نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نبی پاک سے سنا۔ تو یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جملہ محدثین کہتے ہیں اس سند کو کہ جب یہ ائمہ اہل بیت اطہار اپنے آباء و اجداد سے کسی روایت کو بیان کریں اور سند پڑھ دیں تو یہ کسی پاگل پر بھی دم کر دیا جائے تو اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ان ناموں کی تاثیر ایسی ہے، ان ناموں میں، ان اسماء میں۔ تو آپ جو 80 ہجری میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے، 17 ربیع الاول تھا، تو 17 ربیع الاول 80 ہجری میں آپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو کمزور تھے، آپ عام بچوں کی نسبت ذرا کچھ کمزوری تھی، تو جو دائی تھی، دایا جن کو ہم بولتے ہیں، انہوں نے جب اطلاع دی تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس وقت اپنے گھر میں موجود نہیں تھے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کو اٹھایا، ان کے کانوں میں اذان پڑی، سینے سے لگایا۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے کہ آپ نے 12 برس اپنے دادا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ بھی گزارے، اور اسی طرح 19 برس آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ گزاری۔ تو امام باقر علیہ السلام آپ جانتے ہیں یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو میرے رسول پاک علیہ السلام کا سلام بھی پہنچا ہے، اور عظیم المرتبت ہستی ہے، سارے علوم انہی کے دم قدم سے ہیں۔ تو ہمارا جو اہل سنت کا جو طریق ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں، وہ واضح ہے۔ میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں آپ کے پروگرام سے یہ میسج بھی دینا چاہوں گا کہ اگر یہ تاثر ایک قائم کر دیا گیا کہ یہ موضوعات ہمارے اہل سنت کے نہیں ہیں، ایک سوال ہے میرا ان لوگوں سے، آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے کہ یہ شاید اہل سنت کا نظریات میں سے نہیں ہے ان کا ذکر اس طرح کرنا۔ بھی دیکھیے، امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہوں، یہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، حضرت انس ابن مالک ہوں، یہ جتنے بھی تابعین ہیں یا صحابہ کرام کی جو اولادیں ہیں آگے نسل در نسل، جو اس وقت کے اہل سنت تھے ہمارے، انہوں نے تو اس گھر کو چھوڑا نہیں۔ ان کی اگر ہم زندگی کو پڑھیں، وہ تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ علم میں، تقویٰ میں، اور جو ہے پرہیزگاری میں، ورع میں، اور جتنے بھی علوم ہوتے ہیں روحانیت میں، ہم نے یہ جتنے بھی امام گزرے ہیں اپنے دور میں ان سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ امام ابو حنیفہ کی بھی بات ہے، اور حضرت امام مالک کی بھی یہی بات۔ امام مالک آپ دیکھیں کہ مفتی مدینہ ہیں، اور آپ اس مدینہ طیبہ میں اس وقت امامت و خطابت کے اور افتاء کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی شخصیت ہے امام مالک، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نسب میں، علم میں، ورع میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں
اور ہر طرح کے علوم میں، قرآن کریم کی تفسیر میں، تفہیم میں ہم نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اور یہ صرف امام جعفر الصادق کے لیے نہیں ہے ان کے یہ جذبات، بلکہ ہر دور کے وہ لوگ جو اہل سنت ہمارے بزرگ شروع سے چلے آ رہے ہیں، ان کا ہر امام کے بارے میں یہی رویہ تھا کہ ان سے بڑھ کر ہم نے نہ قرآن جاننے والا کوئی دیکھا، نہ ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی حدیث جاننے والا دیکھا، نہ ان سے بڑھ کر ہم نے قرآن سمجھانے والا کوئی دیکھا۔ اور علم کے ہر میدان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت کے تمام اماموں کے بھی امام۔